السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہمارا موضوع ہے میراث کی کنجیاں۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ فائدہ پہنچے تو ہماری گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم سب اپنی ذمہ داریوں کی چابیاں کسی اور کو تھما دیں گے، اور یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ اس لیے کہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ گہری حقیقت ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو حوالگی ہے نا، یہ صرف کسی ایک چیز کی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارا کام ہو، معاشرے میں ہمارا کوئی رتبہ ہو، یا کوئی بھی چیز جو ہمارے اختیار میں ہے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہر کردار، ہر ذمہ داری عارضی ہے۔ ہر موقع جو ہمیں ملا ہے وہ ایک طرح کا ادھار ہے۔ تو پھر ہماری کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے دوسروں کے بھلے کے لیے اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ اور جب ہم اس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں نا، تو ملکیت کا سارا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یہ میری چیز سے میری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسلام میں اسی خوبصورت تصور کو امانت کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ امانت ہے کیا؟ دیکھیے، امانت ایک بہت مقدس ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سونپا گیا ایک بھروسہ ہے۔ اب چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہوں، ہمارا اثر و رسوخ ہو یا ہمارا اختیار، یہ سب کچھ امانت ہے، اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ذمہ داری سے استعمال کیا جائے اور پھر آگے بھی منتقل کیا جائے۔ یہاں آ کر دنیاوی سوچ اور اسلامی نقطہ نظر کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دنیاوی سوچ کیا کہتی ہے کہ جو طاقت، جو اختیار ملا وہ ہماری ذاتی ملکیت ہے، اسے بس کنٹرول میں رکھو۔ لیکن اسلامی تصور اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک امانت ہے، ایک الہی ذمہ داری ہے، جسے صرف استعمال نہیں کرنا بلکہ رہنمائی کے ساتھ آگے بھی بڑھانا ہے۔ اچھا، تو عملی زندگی میں اس اصول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ حقیقی کامیابی اس بات میں نہیں کہ آپ کتنے بڑے تھے، بلکہ تسلسل میں ہے، یعنی بھلائی کے کاموں کو جاری رکھنے میں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو بڑے سکون اور خاموشی سے لوگوں کو اپنا ہنر، اپنا علم سکھاتا تھا۔ اسے کبھی یہ ڈر نہیں لگا کہ کوئی اس کی جگہ لے لے گا۔ تو پھر اسے ڈر کس بات کا تھا؟ اس کا اصل خوف یہ تھا کہ کہیں وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے پیچھے کوئی بھلائی، کوئی خیر نہ چھوڑ کر جائے۔ اسے اپنی پوزیشن جانے کا ڈر نہیں تھا، اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے جانے سے نیکی کا کوئی کام رک نہ جائے۔ اور پھر جب وہ چلا گیا تو اس کی میراث کیا تھی؟ لوگ اس کا نام نہیں لیتے تھے، اس کا عہدہ یاد نہیں کرتے تھے، وہ بس یہ کہتے تھے کہ یہ کام اس نے ہمیں ایسے کرنا سکھایا تھا۔ بس یہی ایک جملہ، یہی اس کی اصل میراث تھی، اس کے سکھائے ہوئے اچھے طریقوں کا تسلسل۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہی کہ اصل کامیابی ناقابل جگہ ہونے میں نہیں ہے کہ آپ کے بغیر کام ہی نہ چلے، نہیں، اصل کامیابی تو اس بات میں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی بھلائی کا سلسلہ چلتا رہے، ایمانداری قائم رہے، اور لوگ آپ کی وجہ سے پہلے سے بہتر کام کر رہے ہوں۔ اور یہ ساری سوچ، یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم بلکہ سب سے اہم نقطے کی طرف لے آتی ہے، اور وہ ہے حتمی جواب دہی کا تصور۔ وہ لمحہ اور وہ سوال جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ سوچیں ذرا، وہ دن جب آئے گا جب ہر ذمہ داری، ہر اثر، ہر نامکمل کام، سب کچھ حوالے کر دیا جائے گا، اور ہر نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے پیچھے ایسی کون سی چابیاں چھوڑی ہیں جن سے دوسرے لوگ بھلائی کے دروازے کھول سکیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمارے ہر عمل کا مقصد طے کرتا ہے۔ یقیناً یہ سوال ہمیں گہرائی سے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی میراث بنانے کی ترغیب دیتا ہے جو فانی نہ ہو بلکہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے خود سے پوچھیں، اگر آج اسی وقت ہماری ذمہ داریوں کی چابیاں ہم سے لے لی جائیں تو کیا وہ چابیاں بھلائی کے کوئی دروازے کھول پائیں گے، یا ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں، سب سے بڑی میراث یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ ہمارے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے، نہیں، سب سے بڑی میراث یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نیکی کرنا آسان ہو، ممکن ہو۔
یہی دراصل اسلام میں میراث چھوڑنے کا حتمی اصول ہے۔ اور آخر میں سب سے بہترین کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایسی چابیاں پیچھے چھوڑ کر جائیں جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں، اور یہی تو ہر مومن کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ تھی نوران اسٹوڈیو کی پیشکش۔